السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز نبوی شرعی کورس کے دوسرے حصے کی تیسرے کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ اللہ تعالی سے اس دعا کے ساتھ اس کلاس کی ابتدا اور شروعات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو علم دین سے مالا مال فرمائے اور علم کے مطابق اپنے عملوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے نماز کے چند مزید احکام۔ نماز سے متعلق چند نہایت اہم باتوں کو آج کے اس درس میں میں ذکر کروں گا۔ آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور نماز کی ادائیگی میں جہاں اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کی پیروی ضروری ہے، وہیں پر نماز کے اندر اندرونی اور باہری خشوع اور خضوع بھی ضروری ہے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے، یعنی آدمی دل و دماغ کو حاضر کر کے بالکل یکسو ہو کر کے دنیا کی ساری چیزوں سے کٹ کر کے دل میں اللہ تعالی کا تقوی اور خوف بٹھاتے ہوئے ادا کرے، اور ظاہری طور پر اوپری طور پر بھی یہ سکون اور اطمینان اور اعتدال کا اظہار ہو، نہ ظاہری ڈسٹربنگ ہو اور نہ باطنی، بالکل ایسے ہی رہیں جیسے کہ اللہ تعالی سے مناجات کر رہے ہیں۔ اسی لیے نماز ایسی جگہ پر ادا کی جائے جہاں شور و غل نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، دلوں کو بانٹنے والی یا نماز سے غافل کرنے والی، اللہ تعالی سے غافل کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی ضروری ہو۔ نماز کے چند احکامات میں سے آج کے درس کا پہلا حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کسی جگہ پر چاہے مرد ہو یا عورت نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں کوئی زہریلا جانور نکل آئے، سانپ ہے، بچھو ہے یا کوئی چیز ہے، تو اسے نماز کے اندر بھی مارنا جائز ہے۔ اگر وہ ڈسنے والا ہے، کاٹ لینے والا ہے، ڈنک مارنے والا ہے، زہریلا ہے،
تو ایسی صورت میں سانپ اور بچھو کو نماز کی حالت میں بھی مارنا جائز ہے. آگے بڑھے یا تھوڑا بائیں کھسک کے اس انداز سے مار دے کہ وہی ختم ہو جائے، آگے نہ بڑھ پائے. چنانچہ سنن ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے اور حدیث نمبر 921 ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز میں 2 کالوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو. آپ نماز پڑھیں، گھر میں بچھو نکل آیا، مسجد میں بچھو نکل آیا، زہریلا ہے، ڈنک مار سکتا ہے، زہریلا سانپ نکل آیا، یا کوئی بھی ایسی چیز، تو اس کو خیال کر کے اس کو مارنا جائز ہے. اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ایسی حالت میں اگر نماز کو توڑنا بھی پڑے تو توڑنا جائز ہوگا، کیونکہ اسلام میں جان کی حفاظت کی پر بہت ہی زور دیا گیا ہے. دوسرا مسئلہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کے پاس بچہ ہے یا بچی ہے تو گود میں لے کر نماز پڑھنا جائز ہے. کھڑے رہیں گے تو گود میں لیے رہیں گے، رکوع میں رہیں گے تو گود میں لیے رہیں گے، سجدے میں بغل میں بٹھا دیں گے، پھر سجدے سے اٹھیں گے تو اٹھا لیں گے. جیسا کہ یہ جائز ہے. بچہ ظاہر بات ہے، آپ الگ بٹھا دیے تو بچہ ڈسٹرب کرے گا، روئے گا، چلائے گا، بار بار آپ کے پاس آئے گا تو زیادہ ڈسٹرب ہوگی، تشویش زیادہ ہوگی. اگر ضرورت ہے تو بچی کو یا بچے کو گود میں لے کر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. یہ خاص طور پر گھروں کے اندر ماؤں کے لیے کتنی آسانی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بچے کو لٹا دے، چھوٹا سا بچہ ہے، پے لگائے ہوئے ہے اور آپ کا دل بچے میں لگا ہوا ہے اور نماز کسی طرح پڑھ رہے ہیں. نہیں، اس کو گود میں لے لیں گے. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے صحیح بخاری شریف کی روایت اور حدیث نمبر 516. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ ابوالعاص کی بیٹی، حضرت ابوالعاص کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی بھی تھی، آپ کے کندھوں پر تھی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر حضرت امامہ کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جس سے پتہ چلا کہ اگر ضرورت ہو تو زوم پر کسی کا کیمرہ کھلا ہے، اس کو بند کرو. کیمرہ آپ بند کر لیں، زوم پہ آپ کھولے ہوئے ہیں، کیونکہ اس مجلس میں عورتیں، ہمارے گھر کی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. آپ لوگ کیمرہ زوم پر نہ کھولیں، ہاں، اور جب کیمرہ کھولنا ہے تو تھوڑا مجھے درس کے آخر میں بتا دیں تاکہ میں بچوں کو الگ تھوڑا کر دوں. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ضرورت ہے تو بچے یا بچی کو گود میں لے کر نماز پڑھنا جائز ہے اور نماز مکمل ہوگی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت رحیم و کریم اور مہربان تھے، حضرت امامہ کو لے کر نماز آپ نے پڑھی ہے. یہیں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حالت نماز میں کسی کا چشمہ گر جائے، جیب سے پاکٹ گر جائے،
ٹوپی گر جائے، پگڑی گر جائے اور اس کا اٹھانا ضروری ہو، نہیں اٹھائیں گے تو بار بار تشویش ہوگی، ڈسٹرب ہوں گے، یا آپ نے چشمہ آگے رکھا ہے اور آگے گزرنے والے اگر اس کو کھسکا نہ لیے تو کسی کا پیر پڑے گا تو ٹوٹ جائے گا، تو نماز کی حالت میں احتیاط کرتے ہوئے اس کو بھی اٹھانا جائز ہے۔ غالباً امام شوکانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ شوکانی آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ اگر نماز میں پگڑی گر جائے تو اٹھانا جائز ہے کہ نہیں؟ پہلے لوگ پگڑی باندھتے تھے، آج ہم لوگ ٹوپی لگاتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو اگر نماز کی حالت میں رکوع میں گئے یا سجدے سے اٹھنے لگے اور پگڑی گر جائے تو کیا اس کا اٹھانا جائز ہے نماز کی حالت میں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ ارے بھائی، جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے تو پگڑی کو عربی میں امامہ کہتے، تو امامہ کا اٹھانا کیوں جائز نہیں ہے؟ اور یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ یہ جو بڑی ٹوپیاں ہوتی ہیں اس کو جب سجدے میں جاؤ تو گر جاتی ہیں، آگے لڑک جاتی ہیں، اگر اس کا اٹھانا ضروری ہے تو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا کہ اگر نماز میں چھوٹی موٹی حرکت کرنی ہے، جیسے آگے صف میں جانا ہے، آگے صف میں جگہ خالی ہے، پیچھے والے صف میں ہے، آگے صف میں جانا ہے، تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تھوڑا سا صف کو گچ کرنے کے لیے کھسکنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہیں کھجلا رہا ہے بدن اور نہ کھجلانے کی وجہ سے نماز میں آپ کو تشویش ہوگی، آپ کو ڈسٹرب ہوگا، تو کھجلا لینا نہ کھجلانے سے بہتر ہے۔ تو چھوٹی موٹی حرکتیں جو نماز کے اندر حسن و جمال اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہوں تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ جبکہ ہنستے امامہ کو لینا، کندھے پہ بٹھانا، یہ زیادہ ڈسٹربنگ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوا ہے۔ چنانچہ نماز میں بچے وغیرہ کو اٹھا کر نماز پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوگی اگر ضرورت ہے، چاہے وہ بچی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی ہی تھی۔ نماز میں کے احکام میں سے تیسرا، آج کے درس کا تیسرا حکم، نماز میں یہ بات بتلائی جا چکی ہے پہلے ہی کورس میں کہ پوری نماز کے اندر نگاہ سجدہ کی جگہ پر ہو، ادھر ادھر اوپر نیچے قطعا نہ ہو، اور تشہد میں چاہے سجدہ کی جگہ پر ہو اور چاہے شہادت کی انگلی پر ہو، یہ جائز ہے۔ نماز میں جان بوجھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی کی گردن مڑ گئی غیر شعوری طور پر، بس ایسے تھی، اچانک اٹھ گئی، تب نماز باطل نہیں ہوگی، جان بوجھ کے اس نے ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ چنانچہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر بندے کو شیطان بہت زیادہ بھلاتا اور ورغلاتا ہے اور وہ اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ مختلف بیجا خیالات پیدا کر کے ادھر ادھر تاکنے پر ابھارتا ہے۔ آپ مسجد کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کی نگاہیں مسجد کے ادھر ادھر پاس پڑوس کے قالینوں پر ہوتی ہے، مصلوں پر ہوتی ہے، یا مسجد کے نقش و نگار پر ہوتی ہے، یا مسجد کے در و دیوار پر ہوتی ہے، یا امام صاحب کی منڈی تاک رہے ہوتے ہیں، یا آگے والے کی پینٹ تاک رہے ہوتے ہیں۔ یہ
خلاف نماز ہے، نماز کے خلاف ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہوں کو رکھیں، اور جتنے ہی سجدے کی جگہ پر نماز کے اندر، چاہے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو یا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو، رکھیں گے، اتنا ہی آس پاس کی چیزیں جو تشویش کرتے ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں، اس سے آپ غافل رہیں گے، آپ اس کی طرف توجہ نہیں لے جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ادھر ادھر، دائیں بائیں، اوپر نیچے بار بار دیکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک مسئلہ اور جان لیجئے کہ بہت سارے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع میں پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ پوری نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے۔ نماز کے مسائل میں سے آج کے درس کا چوتھا مسئلہ ہے کہ نماز ادا کرنے کی حالت میں کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ نماز کے اندر اس طریقے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1220 ہے۔ تو کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ عام طور پر بھی کمر پر اس طرح ہاتھ رکھ کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ دو وجہ، ایک تو کمر پہ ہاتھ رکھنا یہ شیطان کی عادت ہے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ غرور اور گھمنڈ اس کے اندر پایا جاتا ہے، دوسری وجہ جب وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو حسرت اور افسوس کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ مایوس ہو کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر متکبرین، گھمنڈیوں کا یہی حال ہوتا ہے، ایکٹروں کا یہی حال ہوتا ہے، ناچنے اور گانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے، تکبر کرنا، ایسے بالکل تن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ عام حالات میں بھی منع کیا، الا یہ کہ کمر میں درد ہے نماز کے باہر اور کوئی تکلیف ہے، اٹھنا ہے یا بیٹھنا ہے تو دوسری بات ہے، لیکن ویسے نہیں۔ چنانچہ نماز کے اندر کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نماز کے اہم مسائل میں سے آج کے درس کا پانچواں مسئلہ ہے، نماز میں جماعی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے اندر اگر جماعی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ عام حالات میں بھی اگر جماعی آ رہی ہے، منہ کھل جاتا ہے سستی کو جیسے، لاپرواہی کو جیسے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھوٹنے، چبانے کا حکم دیا ہے، دو نے رہنمائی فرمائی ہے۔ عام حالات میں بھی یا تو دانتوں کو خوب مضبوطی سے بند کر لے اور یا تو منہ پہ ہاتھ رکھ لے۔ ہاں، ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈھاکہ کی طرح منہ کھول نہ دو، ہمارے یوپی میں کہتے ہیں ڈھاکہ کی طرح منہ کھول نہ دو، کہ پورا زبان اور جو کوا بولتے ہیں حلق کو پورا ماں کر کے کھول دو۔ عام حالات میں بھی جماعی آنے پر اس کو چبانے کا، ہضم کرنے کا حکم دیا گیا، منہ اور ہونٹ کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یا تو ہاتھ رکھے۔ نماز کے اندر اگر جماعی آ رہی ہے، یہ بات جان لیجئے، سستی کی نشانی ہے، نیند کی نشانی۔ جماعی سستی میں یا نیند کی حالت یا نیند کے اثر کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جتنا کچھ ممکن ہو سکے اس کے اندر جتنی طاقت ہے جماعی کو روکنے کی تو اسے روکنا چاہیے، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے، اس لیے تو اسے کر لے، ہاں، اور یا منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2995 حدیث ہے۔ اور یہ بچوں کو خاص طور پر بچپن ہی سے تعلیم دیجیے۔ آج بھی دیکھ لیجئے
بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ نمازوں میں بیڑی پی کے آتے ہیں، سگریٹ پی کے آتے ہیں، دانتوں و مسواک کر کے نہیں آتے، اور جمائی آتی ہے تو بالکل اس کو کھول دیتے ہیں کہ بغل والے کی صفائی پسند نمازی کی ناک پھٹ جاتی ہے۔ ہمیشہ ہونا چاہیے نماز میں مسواک کر لینا چاہیے، وہ صاف کر کے آنا چاہیے، بدن صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہو، جگہ بھی صاف ہو، بدبو وغیرہ سے کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں، بس اللہ ہدایت دے، کہ مسجدوں کے اندر موزہ پہن کر کے آتے ہیں، اور کچھ موزے یا جوتے ایسے ہوتے ہیں کہ واللہ اتنی بدبو ہوتی، ایسے موزوں کا جس میں بدبو نکلے پہن کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ لہسن اور کچی پیاز کھا کے آنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بغل کے بال چھیلتے نہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، گرمی پسینے سے بدبو نکلتی رہتی ہے، 20 روپے کا عطر خرید کر جیب میں رکھنا ناپسند کرتے ہیں، اور 30-40 ہزار کا موبائل 1.5 کلو کا رکھنا، وہ گھر پہ رکھ کے نہیں آتے، وہ مسجد میں لے کر کے آتے، گھنٹی بھی بجتی رہتی ہے۔ یہ سب غلط بات ہے۔ تو بہرحال جمائی اگر آئے تو اس کو حتی المقدور چبانے کی کوشش کی جائے، یا منہ پر ہاتھ رکھ لیا جائے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ یہ شیطان اس کے ذریعے سے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جمائی کے وقت ہا نہ کرو، ہا نہ کہو، یعنی جمائی جب ہا نہ کہو، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جب جمائی کے وقت ہم منہ پورا کھول دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کو چاہیے کہ ہر اس کردار سے، عمل سے، حرکت سے، ایکٹنگ سے بالکل بچائے جس سے شیطان کو خوشی ہو، بلکہ شیطان کو روندنے، پٹکنے، بھگانے والا طریقہ اختیار کرے، اسے ذلیل کرنے والا طریقہ، اسے پچھاڑنے والا طریقہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان ملعون کے ہر وسوسے سے مامون اور محفوظ رکھے۔ یہ 6واں مسئلہ تھا شیطان کے بارے میں، وہ جمائی کے بارے میں، کہ ہا نہ کہو۔ آج کے اس درس کے نماز سے متعلق 7واں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے باقاعدہ کہ نماز ادا کرتے وقت، چاہے فرض نماز ہو یا نفل ہو یا سنت ہو، آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے باز آ جاؤ، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ وہ نگاہ اوپر ہی اٹھی رہے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور میں نے حرم پاک کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تراویح کی نماز میں وتر کے اندر جب امام صاحب گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آسمان کو اٹھاتے ہیں نماز میں۔ وتر کی نماز، وہ نماز کی حالت ہے کہ نہیں، آسمان پہ، یعنی اے اللہ دے دے اسی وقت۔ یہ اللہ سے آس رہے، امید رہے نبی کی رہنمائی کے مطابق۔ اب آپ نماز میں دعا کریں، کوئی عذاب کی آیت آئی، آپ نے عذاب سے پناہ مانگا تو آپ ہاتھ اٹھائیں، نہیں، عذاب والی آیت آئے تو نماز میں چپ کر کے عذاب سے پناہ مانگنا جائز ہے۔ نعمت والی کوئی آیت آپ تلاوت کر رہے ہیں، جنت کی کوئی آیت تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نماز میں ٹک کر کے وہ نعمت، وہ جنت مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جہنم سے نجات پانے یا کسی بھی آسمان سے بس اللہ تو سن لے، نہیں، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے
ये भी जान लीजिए, ना दाएं बाएं ताकना जायज है, ना आसमान की तरफ निगाह नमाज के अंदर उठाना जायज, ना ही आंख बंद करके नमाज पढ़ना जायज है। नमाज के अंदर आंख बंद करने से शरीयत मुतहरा ने हमें मना किया है। जबकि मस्जिदों के अंदर जाइए, आप देखिए तो लोग आंख एकदम बंद करके नमाज पढ़ते हैं। और एक जमात हिंदुस्तान के अंदर घूमती है जो अपने आप को तबलीगी जमात कहती है, जिस जमात के अंदर कोई फकीह और आलिम नहीं होता, बस चंद किस्से कहानियों पर मुबनी किताब को पढ़ पढ़ करके इस तरह की गंदगियों को फैलाते हैं, शिर्क की चीजें भी फैलाते हैं, बिदअत और खुराफात भी फैलाते हैं। और ठीक है कुछ अच्छाइयाँ, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी खराबियां हैं कि उन खराबियों की वजह से अमल ही जाया और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह बचाए। तो आंख को बंद करके भी नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नमाज से जुड़ा हुआ आज के दर्स का 8वां मसला है कि हज़रत साइब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मकसूरा में, एक जगह का नाम है, जुमा की नमाज पढ़ी। जब इमाम साहब ने सलाम फेरा तो क्या हुआ वाकया, तो साहिब फौरन खड़े हो गए। जुमा की नमाज के बाद साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे इमाम साहब ने दाएं बाएं सलाम फेरा, फौरन खड़े हो गए और नमाज शुरू कर दी, यानी सुन्नत शुरू कर दी। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें नसीहत की, आइंदा ऐसा ना करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है एक नमाज को दूसरी नमाज के साथ ना मिला, चाहे फर्ज हो या सुन्नत। फर्ज और सुन्नत के दरमियान कलाम कर दिया या जगह तब्दील कर दी, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। मसला ये है कि अभी आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी या जुमा की नमाज पढ़ी, इमाम के सलाम फेरने के फौरन बाद आप खड़े होकर के उसी जगह पर सुन्नत पढ़ने लगे, तो जाहिर ये होता कि शायद जो नमाज पढ़े उसमें कुछ फौत हो गया है, छूट गया है, या उसमें और बढ़ा रहे हैं। लिहाजा या तो किसी से बात कर ले ताकि ये हो जाए कि ये कोई दूसरी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और या एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जाके नमाज पढ़ ले। ये सही मुस्लिम की रिवायत। हाँ, आपने इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद फर्ज नमाजों के बाद के जो अस्कार हैं, सारे अज़कार, सारी दुआएं या चंद दुआओं को पढ़ लिए कुछ देर, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के बाद, तो आप उसी जगह पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन फौरन मिला करके नहीं। अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया है। एक मसला और जान लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ मसला, इमाम साहब के सलाम फेरने के फौरन बाद कुछ लोग दाएं बाएं मुसाफा मिलाने लगते हैं। ये तरीका गलत है। सलाम जबान से फेरना है और कंधों को दाएं बाएं मुड़ना है, ना कि मुसाफा मिलाना है। अक्सर मस्जिदों में आप देखेंगे, खास तौर पे इंडोनेशिया वगैरह वाले, आप देखते हैं कि इमाम साहब सलाम फेरे दाएं और बाएं, फौरन वो पड़ोसी से मुसाफा मिलाने लगते हैं, बगैर अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह जिक्र करते मुसाफा मिलाने लगते हैं। तो ये तरीका सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल बरअक्स, उल्टा और खिलाफ है। इसी तरीके से एक मसला और जान लीजिए कि आप देखते हैं, और ये भी तबलीगी जमात की पैदा की हुई बिदअत है। माफ करेंगे, मैं जमात का नाम लेता हूं तालीम के लिए, मुझे किसी जमात से अदावत और नफरत नहीं है, लेकिन अगर किसी जमात की ईजाद करदा बिदअत का, गुमराही का असर लोगों पर पड़ता है तो वहां बतलाना भी जरूरी है। अमानतदारी का तकादा या हमारे ऊपर फर्ज है। वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सलाम फेरने के फौरन बाद अपने दाहिने हाथ को पेशानी पर या माथे पर रख करके दुआ पढ़ते हैं और कहते हैं कि इससे आंख की रोशनी वगैरह बाकी रहेगी, और मानने क्या क्या बकवास करते हैं। ये सही हदीस से साबित नहीं है। आप मस्जिदों के अंदर देखते होंगे कि सलाम फेरने के फौरन बाद दाहिने हाथ को ऐसे रखेंगे यहाँ,
या यहाँ पर रखेंगे, मालूम ने क्या बिदाती दुआएं पढ़ेंगे। किसी भी सही हदीस से सलाम फेरने के बाद किसी भी दुआ को पढ़ने के लिए पेशानी पर दाहिने हाथ को या बाएं हाथ को या माथे पर या सर पर रखने का सबूत नहीं है। अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इसी से मुताल्लिक जब सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा इसकी कोई असलियत है ही नहीं, बल्कि ये बिदअत और गुमराही है और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए दीन के अंदर गढ़ी हुई बिदअत मरदूद है और उसकी ये बिदअत का उसका गुनाह मिलेगा, लिहाजा ये भी तरीका गलत है। इससे हमें, और आप देखिए, हाँ अगर आप किसी को देखें ऐसा करते हुए तो उसके मिजाज और हालात को देखकर नरमी से उसे बतलाइए। आज ही का एक वाकया मैं बतलाऊं, आप लोग बात लंबी ना होने पाए, उठा जाते हैं आप लोग। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान ले, चाहे मर्द हो चाहे औरत, कि जब इमाम साहब खुतबा देना शुरू कर दें तो खुतबे की शुरुआत से लेकर के खुतबा के दूसरे खुतबे के खत्म होने तक किसी से बातचीत करना या कोई हरकत बेजा हरकत करना या किसी को डांटना या किसी को नसीहत करना या किसी को इशारा करना या टोकना, ये हराम और नाजायज है। इसके करने से जुमा का सवाब खत्म हो जाता है। जुमा का जो सवाब है वो खत्म। मिसाल के तौर पर आपके बगल में कोई साहब हैं, वो कुछ ऐसे वैसे हरकत कर रहे हैं, ऐसे वैसे आपको डिस्टर्बिंग हो रही है, तो आप ऐसे कहें ऐसे मार दें, ऐसे मार दें, तो ये भी गलत है। बिल्कुल खामोशी के साथ खुतबे जुमा को सुनना है, इल्ला ये कि कोई आदमी खुतबे जुमा हो रहा था आया है तो वो हल्की 2 रकात नमाज पढ़ करके फौरन बैठ जाए, जितना खुतबा मिले उसे वो गौर से सुने। जुमा के खुतबे में लोग सोते तो हैं ही, अल्लाह हिदायत दे। तो ये भी आज ही हमारे पहचान वाले में से एक साहब हमारे आगे बैठे हुए थे, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं और वो बेचारे लोग आए तो जगह नहीं पाए तो उनको बुला रहे, आओ आओ आओ। एक दूसरा आदमी, वो उनको तो मैं पाया ही नहीं, वो जल्दी से निकल गए। दूसरा आदमी गया, जो है इधर उधर करके अपनी जगह बनाने लगा, गर्दन फलांग करके। हालांकि ये सब मना है, ये सब हराम है। तो बहुत सारे लोग ऐसी हरकतें करने लगते। तब मैंने जो आदमी दूसरों को हमदर्दी में, आइए भाई ऐसे आओ यहाँ बैठो, तो उनसे मैं ज्यादा बेतकल्लुफ हूँ, और मुझसे भी बेतकल्लुफ हैं। मैं गया, आगे बढ़ा, नमाज फर्ज पढ़ने के बाद, सुन्नत पढ़ने के बाद वो भी बैठे हुए थे। मैं गया, सलाम किया, खैर पूछा, मामलात किए, और हमने कहा एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे मौलाना आपकी बात मुझे बुरी लगे। तो मैंने कहा भाई हमारी बात बुरी हो सकती। तो मैंने कहा ऐसा, कहे मौलाना मुझे ये मसला मालूम है और याद था, लेकिन मालूम नहीं आज कैसे ऐसे हो गया, आज तो मेरा सारा जुमा चला गया खुतबा। हमने कहा कोई बात नहीं, धोखे में हो गया, इंशाल्लाह नहीं जाया होगा, लेकिन आइंदा इसका एहतियात कीजिए। तो बात यह इस पर जिक्र किया हूँ कि हमें लोगों को नसीहत करनी चाहिए। जो मसला हम तहकीक के साथ जानते हैं कि ये सही मसला यही है, अगर किसी के अंदर उस मसले में मुखालफत पाए शरीयत की, तो हम प्यार और मोहब्बत से उन्हें समझाएं, उन्हें बतलाएं। चुनाचे अगर कोई शख्स इस तरह सर पे हाथ रख के पढ़ रहा है तो आप कहिए भाई अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से ये साबित नहीं है। नमाज के अहम तरीन मसाइल में से एक मसला हम और आप और जान लें कि नमाज के अंदर अगर किसी को थूकने की जरूरत पड़ गई, आप कहेंगे मौलाना नमाज के अंदर थूकने की क्या जरूरत? क्यों नहीं भाई, पेट में ऐंठन होता, उचकी आ जाती, कभी कभी मुंह में पानी आ जाता। आप आमीन कह रहे थे या कुछ इत्तेफाक से या जमाई ही ले लिए थे, बंद किए थे, मक्खी घुस गई या तबीयत मतला रही है, थूकने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या थूक सकता है कि नहीं?
یا نماز توڑ کے نکل آئے. نہیں، نماز کے اندر اگر کسی کو تھوکنے کی ضرورت پڑ گئی تو اور اس کی نہ تھوکنے کی وجہ سے بار بار ڈسٹرب ہو رہا، طبیعت بگڑ رہی ہے، تو اس کو تھوکنے کی اجازت ہے. کہاں تھوکے؟ قبلہ کی جانب نہ تھوکے، داہنے جانب نہ تھوکے، بائیں جانب پیر کے نیچے تھوکے. لیکن اگر مسجد کے گندگی ہونے کا خطرہ ہے تو اپنے جیب سے ٹشو پیپر یا رومال نکالے، یا کوئی رومال وغیرہ لیے ہو اور اسی میں تھوک لے، کیونکہ تھوک ناپاک نہیں ہے، تھوک ناپاک نہیں ہے. لیکن اگر زمین کی فرش کچی ہے مسجد کی تو بائیں پیر کے نیچے تھوک لے. بہترین قالین بچھی ہوئی ہے، سنگمرمر لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے دستے وغیرہ میں تھوک لے اور داہنے جانب یا قبلہ کی جانب قطعاً نہ تھوکے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز میں اونگھے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے. اچھا، تھوکنے والی دلیل آپ لوگ جان لیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں انسان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپکے چپکے مانگ رہا ہے، حمد و ثنا کر رہا، مناجات کرتا. اس لیے اسے چاہیے کہ داہنی جانب نہ تھوکے بلکہ بائیں قدم کے نیچے تھوکے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 531. تو اس سے پتا چلا کہ اگر تھوکنے کی ضرورت ہے تو تھوکنا جائز ہے، لیکن کہاں تھوکے؟ یا تو ٹشو پیپر وغیرہ میں، دستے وغیرہ میں، یا بائیں جانب قدم کے نیچے. اگر 10واں مسئلہ، اگر نماز میں کسی کو اتنی اونگ آ رہی ہے، اتنی نیند آ رہی ہے کہ وہ جان ہی نہیں پاتا کہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ کو گالی دے رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی نا. تب کیا کرے؟ چھوڑ دے نماز، نیند پوری کر لے. لیکن یہ بات نہیں کہ ہم عصر میں سوئے رہے، فجر میں سوئے رہے اور چلو جب جاگیں گے پڑھ لیں گے، اللہ ہمیں ہدایت دے. سمجھ میں آئی بات؟ نماز ہم پڑھنے کے لیے چستی کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اتنی اونگ آ رہی ہے، اتنی نیند غالب ہے کہ ہم جان ہی نہیں پاتے ہیں کہ کئی رکعت پڑھے، رکوع کیے کہ نہیں کیے، سجدہ کیے کہ نہیں کیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں. تب ایسی صورت میں ہمیں لیٹ جانا چاہیے اور نیند لے لینی چاہیے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا جو شخص نماز میں اونگھے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے. جو کوئی، اللہ کے رسول فرماتے جو کوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، یا اپنے اوپر بددعائیں کر رہا ہے. یہ روایت صحیح روایت ہے اور اللہ کے صحیح بخاری کی روایت ہے. لہذا باب الوضو کے اندر ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ. لہذا اگر ایسی کیفیت آ جائے تو ہمیں سو کر نیند پوری کر لینی چاہیے. ویسے یہاں ایک بات بہانہ لوگ بنا لیتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. چند کام اگر ہم کر لیں، چاہے پوری رات آپ جگے ہوں، تو انشاءاللہ العزیز نماز کے اور ہمارا دل نماز ہی میں رہے، نماز ہی میں لگا رہا ہے. دعاؤں کا معنی اور مطلب ہم سمجھتے تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی، چاہے پوری رات جاگے ہو، چاہے جتنے تھکے ہوئے ہوں. تھکے ہیں بھائی تو مختصر طور پر نماز پڑھ لیں، لمبی نماز نہ پڑھیں. اگر آدمی اٹھے اور نیند سے ہوشیار ہونے کے بعد اللہ کا کوئی ذکر کر لے، دونوں ناکوں کو 3 بار جا کے منجن کر لے یا داتن کر لے اور ٹھیک سے قاعدے سے وضو کرے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی وضو کے بعد کی دعا پڑھ لے، پھر یہ سمجھ کر، یہ خیال کر کے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسے نیند نہیں آئے گی. نیند کب آتی ہے؟ جب امام صاحب بڑی لمبی نماز فجر کی پڑھانے لگے. اس لیے اماموں کو چاہیے کہ مقتدیوں کے حالات کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھائیں.
یا بیچارہ وہ آ گیا، بس عادت ہے نماز پڑھنے کی، کوانٹیٹی ہے کوالٹی نہیں ہے، نماز کی روح نہیں، بس کھڑا ہے لاپرواہی کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے سستی آئے گی۔ میں تو یہ کہوں گا اگر بار بار نیند آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ غسل بھی کر لو تاکہ نیند نہ آئے نماز کے اندر، چستی کے حالت میں کھڑے ہو، مختصر پڑھ لو، ہاں، کیونکہ بار بار نیند آنے سے گہری جو ہے نماز میں آدمی جان نہیں پاتا ہے۔ ہلکی پھلکی نعاس آ جائے، جھپکی ایسا، تو اس میں کوئی حرج انشاءاللہ العزیز نہیں ہے، لیکن جھپکی آنے کے اسباب سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ 11واں مسئلہ غالباً زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں شروع اسلام میں باتیں کرتے تھے، شروع اسلام میں نماز میں ایک دوسرے سے پڑوسی سے بات کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت کریمہ اتری جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی دیکھ ریکھ کرو، رکھوالی کرو، پہرہ داری کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، تو ہمیں چپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر بات زبان سے کرنا یا کوئی ایسی حرکت کا خالی حرکت کرنا جو بات کرنے کے طرح ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص امام ہے اور اس کے بائیں جانب کوئی آ کے کھڑا ہو گیا، تب اس کو پکڑ کر کے داہنے جانب لا کے کھڑا کر دیں گے۔ یا امام اور مقتدی ہے، اب دو آدمی ہیں، داہنے جانب بھی کوئی آ کے کھڑا ہو گیا تو وہ امام آگے بڑھ جائے گا اگر جگہ ہے تو۔ یہ حرکت اتنی جائز ہے، یہ سب کو مل پکڑنے کے لیے جیسا میں نے بتلایا، لیکن نماز کے اندر بات کرنا زبان سے یا کسی ایسی حرکت کے ذریعہ جو بات کرنے کے مانند ہو، شیطان بڑا ورغلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچی نماز پڑھ رہی ہے، امی رٹ لگائی ہیں، فلانی آ کے آگے کھڑے ہوئے، فلانی، تو بچی کہے کہ تو یہ بھی بات کرنے کی طرح ہے، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہاں کوئی ایمرجنسی ہو تو نماز توڑ سکتا ہے۔ اگر بہت ہی بہت ہی مشکل ترین وقت آ جائے تو بات چیت کرنے سے بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نماز سے جڑا ہوا 12واں آج کے درس کا 12واں اور آخری مسئلہ حضرت صہیب کی روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے پاس سے گزرا تو میں نے سلام کیا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ کہے بغیر بائیں ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 925۔ اس سے دو مسئلہ ثابت ہوا کہ نمازی پر سلام کرنا جائز ہے، لیکن جب ہم مسجدوں میں آئے کہ بہت لوگ بیٹھے ہیں، کوئی قرآن پڑھا، کوئی سنت پڑھا، تو اتنا تیز آواز میں سلام نہ کریں کہ سارے گھوم کے تاکنے لگے، چوک جائیں بیچارے، ڈسٹرب ہو جائیں۔ آہستہ نمازی کے پاس سے ہم گزرے تو اس پر سلام کرنا جائز ہے، اور نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی ابو داؤد کی اس روایت سے ثابت ہوتا جائز ہے۔ جواب آواز یا لفظ کے ساتھ نہیں دیں گے وعلیکم السلام، بلکہ بائیں ہاتھ سے اشارہ کر دیں گے۔ اشارے کی کیفیت کے بارے میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ بائیں ہاتھ کا اوپری والا حصہ یہ اوپر رہے اور نیچے والا حصہ ہی نیچے، ایسے کر دیں گے، بس ایسے ہے نا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ آئے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کیا ایسے ہاتھ باندھے تھا یا ران پہ رکھے تھا،
میں نے ایسے اشارہ کر دیا۔ یہ سلام کا جواب دینے کا طریقہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں چھینک آ جائے تو کیا چھینک کے بعد کی دعا پڑھنا جائز ہے؟ علماء نے آہستہ پڑھنے کی کچھ علماء نے اجازت دی ہے۔ یہ ہوئے نماز سے جڑے ہوئے درس کے وقت کے لحاظ سے چند مسائل جو میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ اللہ تعالی نماز کے مسائل کو پڑھنے، سمجھنے اور صحیح مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس کا ایک سوال باقی ہے کہ کیا مسجدوں کے اندر لہبان کی دھونی دینا جائز ہے کہ نہیں؟ لہبان، میں نے اس مسئلے کو بہت تحقیق کیا، چھان بین کیا، چونکہ میرے لیے یہ نیا مسئلہ تھا لہبان کی وجہ سے، لیکن میں کسی نتیجے پر لہبان کے بارے میں نہیں پہنچ سکا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ واضح ہے کہ نماز کی صفائی اور ستھرائی اور خوشبو کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے اندر کسی بھی خوشبودار چیز کی دھونی دینا، صندل ہے، عود ہے، یہ دینا جائز ہے۔ یہ آگ کی پرستش نہیں ہے، کیونکہ جو آگ کے پرستار ہوتے ہیں وہ دھونی کی پوجا نہیں کرتے، وہ باقاعدہ آگ جلا کر کے جس میں لو نکلتے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا۔ چنانچہ مسجدوں کے اندر بخور جلانا، دھونی لگانا، مسجد کی بدبو کو دور کرنے کے لیے، مسجد کو معطر اور خوشبودار کرنے کے لیے لگانا جائز ہے۔ اب اگر کسی باطل نظریے سے نہیں کہ اس سے شیطان بھاگ جائے گا، یا غیر مسلموں کی عادت ہے اپنی عبادت گاہوں میں ایسا کرتے اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے، کسی غیر قوم کی مشابہت اور عادت نہیں ہے، کوئی باطل جھوٹ عقیدہ نہیں کہ دھونی دینے سے شیطان بھاگ جائے گا، تو لوبان کی دھونی دینے میں بھی کوئی میرے خیال میں حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ نمازیوں کو اس سے تکلیف نہ ہوتی ہو۔ چنانچہ بیشتر نمازیوں کو کسی بھی چیز کی دھونی دینے سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس سے بچا جائے گا۔ عام طور پر خوشبو سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اگر عود وغیرہ کی اچھی خوشبو مسجدوں کے اندر اسپرے مار دیا جائے یا خوشبو لگا دیا جائے تو بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر دیر تک بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں تو ذکر و اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو مسجدوں کو معطر کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ اب اگر لوبان سے نمازیوں کو تکلیف نہیں ہوتی، غیر قوم کی مشابہت کے عقیدے سے نہیں کرتے، یا کسی باطل اور غلط نظریے سے نہیں کرتے، اس کی خوشبو کو لوگوں کو اچھی لگتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج انشاءاللہ العزیز نہیں ہے۔ ھذا ما عندی، یہ میری طرف سے، واللہ اعلم بالصواب، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اب درس کا سلسلہ ختم کر دیا، انشاءاللہ اگلے درس میں دوسری باتیں کروں گا۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔